وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس نے جاری کیے ہیں، فَسَلَكَهُ پھر جاری کیا ہے اس کو، يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ زمین میں چشموں کی صورت میں، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ پھر نکالتا ہے وہ اس میں سے زرعاً کھیتی، مختلفاً الوانہ مختلف رنگ ہیں اس کے، ثُمَّ يَهِيجُ پھر وہ کھیتی جو ہے پک کر خشک ہو جاتی ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًا پھر تو اسے خوب زرد دیکھتا ہے، ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ آیت نمبر 21 سورہ زمر، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ زمر کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے، خالص اور کامل توحید، کہ ہر صورت میں خالص اور کامل توحید اختیار کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے ہجرت ہی کرنا پڑے۔ آیت نمبر 10 کے اندر اس ہجرت کا تذکرہ بھی ہے، تو یہ گویا مرکزی مضمون ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ جو آیت نمبر 5 سے 20 تک، بلکہ کہنا چاہیے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 41 تک 40 تک، یہ جو آیات ہیں اس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، دلائل توحید ہیں۔ اور پھر جب خاص طور پر آیت نمبر 21 سے آنورڈز بات کرتے ہیں آیت نمبر 41 تک، تو یہ توحید کے حوالے سے جو دو مختلف رویے وہ رونما ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مختلف رویے ظاہر کرتے ہیں، اس کا تقابل کیا گیا ہے، یعنی توحید کے منکرین اور پھر توحید پر ایمان لانے والے مومنین۔ لیکن چونکہ اوورال توحید کا موضوع جاری ہے اور اس میں دلائل توحید کے دیے جا رہے ہیں، اسی میں سے ایک دلیل ہے الم ترا، کیا تو دیکھتا نہیں یا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ مختلف مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل کی صورت میں دیتا ہے کہ کیا تو نے آسمان سے جو اللہ پانی برساتا ہے یہ نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انزل من السماء ماء آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض پھر اس کو چلایا ہے
زمین میں چشموں کی صورت میں۔ ینابیع جو ہے یہ ینبوع کی جمع ہے، اور ینبوع کا مطلب ہوتا ہے، ینبوع کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، جو کسی پہاڑ یا کسی چیز کے اندر سے نکل رہا ہو، یا زمین کے اندر سے چشمہ جو پھوٹ رہا ہے اس کو بھی ینبوع کہتے ہیں، اور جو بڑی کھال یا بڑا نالا جس کے اندر بہت کثیر مقدار میں پانی بہہ رہا ہو، اس نالے کو بھی ینبوع کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں چشمے نکالے ہیں وہ بھی آسمان کے، یعنی اس کا بھی اصل ماخذ آسمان سے اترنے والا پانی ہے۔ یعنی بتایا ہی جا رہا ہے کہ جس پانی کو تم زمین سے نکلتا ہوا محسوس کرتے ہو، یا پہاڑوں کے مختلف جو چشمے ہیں ان کو تم سمجھتے ہو کہ یہ پہاڑوں کے اندر سے نکل رہا ہے، اصل میں یہ وہی پانی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا، اور اسی کو اللہ نے زمین میں چلایا ہے۔ پھر دنیا کا جو نہری نظام تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں مختلف قسم کی نہریں ہیں، نظام ہے پورا پانی کو بہانے کا، ایک جگہ سے پانی لے کے اس کو پورا ایک سسٹم کے تحت مختلف جگہوں پہ لے جایا جاتا ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اس کو جو یعنی مختلف نالوں کی صورت میں اور مختلف چشموں کی صورت میں جو بھی زمین پر پانی چلتا پھرتا آپ دیکھتے ہیں، یہ سارا کا سارا وہی پانی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ اب دیکھ لیجئے نہروں کے اندر جو پانی آتا ہے وہ اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی چشمہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سورس ہے جو پہاڑوں میں سے نکل رہا ہے، برف پگھل رہی ہے، چاہے برف پگھل کر وہ پانی دریا بنتا ہے، دریا سے آگے نہریں بنتی ہیں، یا پھر وہ پہاڑ کے اندر سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، یہ سارے کا سارا وہی پانی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، اور آسمان سے نازل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ برف کی صورت میں جم گیا، پھر کچھ عرصے بعد موسم کی تبدیلی ہوئی تو وہی پگھل کر جو ہے وہ پانی بن کر نکلنے لگا، یا پھر وہ پہاڑوں کے جو وادیوں کے اندر آہستہ آہستہ پہاڑوں کے اندر وہ خشک ہو گیا لیکن وہ پہاڑوں کے اندر موجود تھا، یا پھر وہ زیر زمین چلا گیا، زیر زمین سے آپ نے اپنے مختلف قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس کو نکال لیا۔ علی ھذا القیاس، جہاں کہیں بھی جو بھی صورت پانی کی ہے اصل میں یہ آسمان سے نازل کردہ پانی ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جس بھی صورت میں چلتا ہوا نظر آتا ہے پانی، یہ دراصل اللہ کا چلایا ہوا ہے چشموں کی صورت میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو زمین میں چلتا ہوا پانی ہے، چاہے وہ نہروں کی صورت میں ہے، نال کی صورت میں ہے، چشموں کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، سب سے بڑا فائدہ جو لیا جاتا ہے اس چلتے ہوئے پانی کے نظام سے، وہ یہ ہے کہ مختلف طرح کی کھیتی اگائی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم یخرج بہ، یہ اللہ ہی نکالتا ہے، زرعا مختلفا الوانہ، یہ رنگ رنگ کی جو کھیتی نکلتی ہے، پانی ایک ہی ہے اور اسی پانی سے جو رنگ رنگ کی کھیتی نکلتی ہے یہ اللہ ہی نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، یعنی خشک ہو جاتی ہے، دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے۔ اصل میں حاجہ یہیج حیجن او حیجان، یہ اس کا معنی ہوتا ہے ابھرنا، ابھرنا، حرکت کرنا، حرکت میں آنا۔ تو اسی سے وہ لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں حیجان، حیجان کا لفظ بھی وہی ہے حاجہ یہیجو سے، کہ ابھرنا، حرکت میں آنا یا حرکت کرنا۔ لیکن جب یہ حاجہ نبت یعنی کھیتی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو نبت کے ساتھ جب حاجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی خشک ہو گئی۔ اور کھیتی کب خشک ہوتی ہے؟ کھیتی پکنے کے بعد خشک ہوتی ہے، جب وہ پک جاتی ہے پھر وہ خشک ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ خشک نہیں ہوتی، وہ ہری بھری ہوتی ہے، اور پک جاتی ہے پھر وہ خشک ہوتی ہے۔ جب خشک ہوتی ہے فترا مصفرا، پھر آپ اس کھیتی کو دیکھتے ہیں کہ وہ زرد نظر آتی ہے، یعنی وہ ہری بھری کھیتی جب پک جاتی ہے، پک کے پھر خشک ہوتی ہے تو آپ کو جو نظر آتا ہے اس کا رنگ وہ زرد نظر آتا ہے، مصفرن، خوب زرد۔ ثم یجعلہ حطاما، اللہ اکبر،
پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاطمہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جانا، تو جو ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، کچھ پلے نہیں بچتا، ختم ہو جاتی ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا ایک نظام جو ہے، ایک مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجئے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح، کہ پھر جو وہی کھیتی جو ہے وہ آسمان سے پانی اترتا ہے، کھیتی بنتی ہے، پھر وہ پکتی ہے، پھر وہ خشک ہوتی ہے، پھر اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم یجعلہ طاما، پھر اس کو وہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ تو یہ سورہ حدید کے اندر بھی آیت نمبر 20 میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 24 کے اندر بھی، اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 45 کے اندر بھی اللہ کریم نے یہی مثال بیان کی ہے کہ یہ انسانی زندگی کو بھی اسی کے اوپر منطبق کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک دفعہ انسان بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اور بالکل بالآخر جیسے کھیتی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے ٹوٹ کر، اس طرح انسان بھی، اس کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ سارا نظام جو کائنات کا اللہ نے بنایا، یہ بالآخر سارا کا سارا ختم ہو جانے والا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں نصیحت ہے، یقیناً نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، یہ جو بناتا ہے تو اللہ ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر وہ چورا چورا یا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یہاں فرمایا ثم یجعلہ، وہی بناتا ہے۔ تو پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نے نظام کا آغاز فرما دیا اور اس کے بعد یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پورا کا پورا نظام جو ہے اپنی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ، اپنی پوری تفصیل کے ساتھ، اس کا ایک ایک مرحلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ فرما رہا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ صرف خالق کائنات نہیں ہے بلکہ مدبر کائنات بھی ہے، کائنات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سبحان اللہ۔ اب یہ تقابل ہے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ کھول دیا ہو اللہ نے اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پس وہ شخص اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو، یعنی جس کو ایمان عطا ہو گیا، اس سے بڑی روشنی کیا ہے؟ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو روشنی اور اندھیرے کی مثال کے ساتھ تقابل کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے روشنی اور اندھیرا بنایا ہے، اسی طرح کفر اور ایمان بنایا ہے، اور جس کو اللہ نے سینہ کھول دیا اس کو ایمان عطا ہو گیا۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کا سینہ جو ہے وہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، ایک روشنی پر ہے۔ کیا یعنی یہ صرف ایک مبتدا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں جب بھی کوئی خبریہ جملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، دوسری خبر ہوتی ہے۔ تو مبتدا موجود ہے کہ کیا وہ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو قرآن میں بالکل اسی اسلوب کے تحت، جو اسلوب یہاں بیان ہوا ہے، اس اسلوب کے تحت
مبتدا بیان کرنے کے بعد اس کے بعد خبر مذکور ہوتی ہے بالعموم، یہاں خبر مذکور نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بالعموم خبر مذکور ہوتی ہے اور بعض اوقات مذکور نہیں بھی ہوتی، خبر مذکور نہیں بھی ہوتی، لہٰذا اس اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خبر مذکور ہوتی ہے، مثال کے طور پر سورہ رعد کی آیت نمبر 19 ہے کہ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، کہ کیا پھر جو جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ تو گویا یہ جو کمن ہوا اعمیٰ ہے یہ اس کی خبر ہے، وہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 14 کے اندر افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کمن زین لہ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے خوبصورت کر کے بنا دیے گئے، مزین کر دیے گئے سوء عملہ، اس کے جو برے اعمال ہیں اس کو خوبصورت کر کے دکھائے گئے، واتبعوا اہواءہم، یا پھر اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو یہ جو کمن زین لہ ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ وہ خبر موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خبر محذوف ہے۔ تو کمن کا کیا مطلب؟ آگے جو ذکر ہوا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے، للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پچھلا جو مبتدا تھا اس کی خبر یہ ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اور جو ایک روشنی اور نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو چکا ہو؟ یعنی اس کو، جس کے دل کو سختی پہنچ گئی اور دل سخت ہو گیا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا آگے اس کا بیانیہ دے دیا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بس تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے، للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے۔ اب دیکھیں، ایک طرف ایمان کی بات ہے، سینہ کھل جانے کی بات ہے، ایمان کی روشنی کی بات، اور اس کے مقابلے میں قسوۃ للقلب کی بات ہے، دل سخت ہو جانے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، اور جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، کفر، شرک اور نفاق ہوتا ہے، وہ دل سخت ہوتا ہے۔ لہٰذا جو دل کی سختی ہے یہ کفر کی علامت ہے، شرک کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، یا پھر اللہ کی لعنت کی علامت۔ لعنت اس کیفیت کو کہتے ہیں جب انسان اللہ کی رحمت سے دور، تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو، اگر اللہ کی رحمت ہو تو پھر تو وہ پہلی صورت ہوگی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ پھر تو یہ کیفیت ہوگی اگر اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ کی رحمت نہیں ہے تو فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پھر دوسری کیفیت یہ ہے کہ پھر تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں۔ تو دل کا سخت ہو جانا یہ دراصل اللہ کی لعنت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس کے لیے وہ مثال آپ لوگوں کو معلوم ہے جو سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اللہ کے وعدے توڑے۔ جب بار بار انہوں نے اللہ کے وعدے توڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ جب ان کے اوپر لعنت کر دی تو وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو سب سے پہلا اثر یہ ہوا، سب سے پہلی جو ان کے اندر خصوصیت پیدا ہوئی اللہ کی طرف سے لعنت ہونے کے بعد، وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اللہ نے ان کے دل سخت کر دی۔ تو دل کی سختی جو ہے
یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہوتی ہے، لعنت کی علامت ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں وہی کمپیریزن کیا گیا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، پس وہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی اس کو ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو کیا کمن ہوا قاسل قلب، گویا یہاں پہ جو خبر محذوف ہے کہ کیا وہ اس شخص کی طرف طرح ہو سکتا ہے جو سخت دل والا ہے، اور سخت دل والے کون ہیں؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی یہ تباہی اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے نازل کیا ہے بہترین بات کو، اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے۔ کتاباً، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، متشابہاً، ایک ایسی کتاب ہے جو باہم ملتی جلتی ہے، مثانی اور دہرائی جانے والی ہے، بار بار دہرائی ہوئی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ جلود الذین یخشون ربہم، تقشعر کا مطلب ہے لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ جلود الذین، جلود کا مطلب جلد کی جمع ہے جلود، تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں یا اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے جو جلد ہے وہ کانپ اٹھتی ہے۔ جلد کانپ اٹھنے کا مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر، کانپ اٹھتی ہے، منہ، اس سے، جلود الذین، جلدیں ان لوگوں کی یا سکن ان لوگوں کی یا جسم ان لوگوں کے، یخشون ربہم، جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جھک پڑتے ہیں، تلینو، جھک پڑنا یا نرم ہو جانا، تلینو بمعنی تمیلو، لانا یلینو کا مطلب ہوتا ہے نرم ہو جانا، اور مالا یمیلو کا مطلب ہوتا ہے جھک پڑنا، مائل ہو جانا، کسی طرف جھک پڑنا، تو یہاں تلینو بمعنی تمیلو کا ہے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جو جلدیں ہیں وہ، وقلوبہم، اور ان کے دل وہ جھک پڑتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہاں اللہ کریم نے دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو قرآن ایمان اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ایمان اور ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اور قرآن سے جڑ جانا یہ ایک ہدایت کا ایک ایسا آٹومیٹک نظام ہے، ایک ہدایت کا خودکار نظام ہے۔ گویا جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ ہدایت کے ایک خودکار نظام سے جڑ جاتا ہے، اور وہ خود بخود ہدایت جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اور وہ ہدایت آتی کیسے ہے، اس کا جو ہے وہ ابتدا کیسے ہوتی ہے،
اور کس طرح سے ہدایت آنا شروع ہوتی ہے، اس کے لیے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے۔ ایک بات جو پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ایک ہے نزلہ، ایک ہے انزلہ، دونوں میں فرق ہے۔ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی نازل کرنا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو اللہ نے قرآن انزلہ بھی کیا ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اللہ نے وہ جو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، تو وہ اللہ کریم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا یک بارگی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر کو اللہ کریم نے اس کو لوح محفوظ سے اٹھایا اور آسمان دنیا پہ جو بھی اس کا مقام تھا وہاں پہ نازل کر دیا، یہ یک بارگی نازل کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نزلہ کرتا ہوا، نزلناہ تنزیلا، ہم اس کو آہستہ آہستہ پھر اس کو نازل کرتے رہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن جو ہے اس کو یہاں فرمایا احسن الحدیث، بہترین بات، بہترین بات، دنیا کائنات کا بہترین کلام اللہ نے نازل کیا۔ اور یہ جو حدیث جو ہے، حدیث اصل میں حدث سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نئی بات۔ تو بات چونکہ نئی ہوتی ہے اس لیے بات کو حدیث کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے نا آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تو بات عام طور پہ نئی ہوتی ہے، اس لیے بات کو مطلقاً حدیث کہا جانے لگا، حالانکہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے نئی بات۔ یہی وجہ ہے اس سے جو فلسفہ یونان کے قائلین ہیں اور فلسفہ یونان کے جو معتقدین ہیں، ان کو یہاں پہ بڑا مغالطہ لگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدث ہوتا ہے نا، حدث، وہ جہاں سے بھی یعنی کوئی بھی حادث کلام جو ہے، وہ کلام ہو یا کوئی بھی حادث چیز جہاں سے ظاہر ہو رہی ہو، جو محل حوادث ہوتا ہے، حوادث کی جو جگہ ہوتی ہے جس سے حوادث کا صدور ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ یہ ایک قانون بنا لیا، یہ اہل یونان نے ایک قانون بنایا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حادث کے مقابلے میں قدیم ہوتا ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جو ایک خاص وقت پہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور ایک خاص وقت میں وہ ختم ہو جاتا ہے، گویا حادث فانی ہوتا ہے۔ اور جو قدیم ہوتا ہے وہ ازل سے ہوتا ہے، ابد تک رہتا ہے، وہ فانی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، اور جب یہ حدیث کو اللہ سے صادر ہوتا، یعنی یہ قاعدہ تو بنا لیا اہل یونان نے کہ جو محل حوادث ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے خود، جہاں سے حادث کا صدور ہو رہا ہو وہ خود حادث ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ فرما رہا ہو کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے حدیث کو نازل کیا ہے، بہترین حدیث نازل کی ہے، تو حدیث چونکہ حدث سے ہے، لہٰذا یہ بات تو ان لوگوں نے قاعدہ بنایا تھا جن لوگوں کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، لیکن طرفہ تماشا یہ ہوا، ان لوگوں کو مغالطہ لگا جو تھے تو مسلمان، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا جو یونانی فلسفہ تھا اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے اور اس کے اوپر اعتقاد رکھا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو، قرآن کی اس بات کو، اللہ کے کلام کی اس بات کو بھی یونانی اس قاعدے کے تحت دیکھنے کی کوشش کی کہ محل حوادث حادث ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اللہ نے حدیث نازل کی ہے، اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے، اور پھر اسی طرح صرف یہ بات نہیں بلکہ اللہ بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، یہ کتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ظاہر ہے جو سنتا ہے وہ بات جو پہلے نہیں سنی جا رہی بعد میں سنی جا رہی، جو بولتا ہے پہلے نہیں بول رہا بعد میں بول رہا ہے۔ تو ہر چیز میں جہاں پہ حوادث کا
جو ظہور ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز تو حادث ہونی چاہیے. لہٰذا انہوں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کی تدبیر کو، اللہ کی سماعت کو، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یونانیوں کا یہ قاعدہ غلط نہ ہو اور قرآن کی تعویل، قرآن اللہ کی صفات کی جتنی مرضی تعویل کرنی پڑے وہ کر لی جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کلامی تفاسیر ہیں اس کے اندر اللہ کی صفات کی تعویل کی گئی، اللہ کی صفات کی تعویل کی گئی. تعویل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے تو تعویل کا معنی ہوتا ہے اصل حقیقت بیان کرنا، لیکن تفسیر کے میدان میں جو اصطلاح ہے تعویل کی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دو یا زیادہ مفاہیم میں سے کسی ایک مفہوم کو ترجیح دینا، دو یا زیادہ مفاہیم میں سے کسی ایک مفہوم کو ترجیح دینا کسی دلیل کی بنیاد پر. اس کا مطلب ہے جب تعویل ہوتی ہے تو وہ بے دلیل نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے. لیکن تعویل کرنا کیا ضروری ہے؟ اللہ کی صفات کے بارے میں جب تعویل کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے اللہ کی صفات تو وہ رہیں گی نہیں، اللہ کی صفات کی تو شکل بدل جائے گی. اب بجائے اس کے کہ یونانیوں کے اس قاعدے کو چھوڑ دیا جاتا کہ ہر محل حوادث جو ہے وہ حادث نہیں ہوتا، اللہ کی ذات قدیم ہے، لیکن وہ جب چاہے بولے، جب چاہے کوئی بات کرے، جب چاہے وہ سنے، جب چاہے وہ تدبیر کائنات کرے، وہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات کر رہا ہوتا ہے. کل یوم ہوا فی شان، وہ تو ہر روز کسی نہ کسی نئے معاملے میں ہوتا ہے. لہٰذا یونانیوں کا قاعدہ اللہ کی ذات پر صادق نہیں آتا اور ایمان کی معاملات میں صادق نہیں آتا. یہ اللہ کا معاملہ ہے، کل یوم ہوا فی شان. اللہ تو ہر روز کسی نہ کسی نئی بات میں ہوتا ہے، وہ نیا معاملہ بھی کرتا ہے اور قدیم بھی ہے، وہ حادث نہیں. اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی ذات قدیم بھی ہے اور ہر روز کسی نہ کسی نئے معاملے میں نئی بات بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، وہ معاملات بھی کرتا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ کرتا ہے. لیکن لہٰذا ہر روز نیا کچھ کرنے کے باوجود اس کی ذات کے اوپر حادث ہونا لازم نہیں آتا. یونانیوں کا یہ جو قاعدہ ہے وہ غلط ہے. اللہ کا کلام سچا ہے اور اللہ کے قرآن نے جو کلیہ قاعدہ دیا ہے یہ سچ. لہذا اللہ نزل احسن الحدیث، اس سے کسی مغالطے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یا پھر جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اس کی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تعویل تو بندہ تب کرے اگر وہ اللہ کی صفات کی حقیقت کو سمجھ لے، پھر تعویل کرے نا. انسان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اور یہ سمجھ لیتا ہے شاید اللہ کا سننا انسانوں کے سننے کی طرح ہے. اس وقت مسئلہ ہوتا ہے، مغالطہ اس وقت پیدا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ نے کیٹاگوریکل بات فرما دی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی ذات جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کے سننے جیسا کسی کا سننا نہیں، اللہ کے بات کرنے جیسا کسی کی بات کرنی نہیں. لہذا اللہ کی صفات کو من و عن تسلیم کرنا لازمی ہے کہ اللہ کی صفات کو تسلیم بھی کیا جائے، لیکن بغیر تعویل، بغیر تشبیہ، بغیر تعطیل. اللہ کی جو صفات ہیں اس کے اندر نہ تو انقطاع آ سکتا ہے، نہ کو اس کو معطل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ اس کی تعویل کی جا سکتی ہے. اس سب کے باوجود اللہ کی صفات کو تسلیم کرنا ضروری ہے. اور اس طرح اگر اللہ کی صفات تسلیم کریں گے تو پھر کوئی مغالطہ درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب ہم انسانوں کے سننے، انسانوں کے کام کرنے اور انسانوں کی نئی باتیں کرنے اور انسانوں کے یا مخلوق کے محل حوادث کی بات کرتے ہیں، مخلوق کے محل حوادث سے ہمیں یہ قاعدہ ملتا ہے کہ وہ ہر محل حوادث جو ہے حادث ہوتا ہے، وگرنہ جب اللہ کی ذات کے بارے میں سوچا جائے تو یہ قاعدہ درست نہیں.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا